السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام ساتھیو، آج میں دو باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس دو سوال ہے۔ ایک سوال وہ داؤد علیہ السلام کے متعلق ہے۔ ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی 900 بیویاں تھیں، اور اس نے شکایت کی اللہ تعالیٰ سے کمزوری کی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ غلط ہے کہ داؤد علیہ السلام کی 900 بیویاں تھیں۔ یہ کہیں سے یہ ثابت نہیں۔ اگر کہیں لکھا ہوا ہوگا تو یہ اسرائیلی روایت اس کو کہتے ہیں، تو اس کی ہم تصدیق نہ کر سکتے ہیں اور نہ اس کی تکذیب کر سکتے ہیں۔ پہلے تو ثابت نہیں ہے، اگر ثابت ہو پھر بھی اسرائیلی روایات ہے۔ دوسری بات کہ اس نے شکایت کی اللہ تعالیٰ سے، استغفر اللہ، یعنی پیغمبر جو ہے وہ اس درجے تک پہنچا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یعنی اپنی کمزوری کی شکایت کرے۔ یہ بالکل تو میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر کی ایک توہین ہے، اور یہ جو علماء یہ بیان کرتے ہیں ان علماء کی سادگی پر دلالت کرتا ہے۔ یہ سادگی ہے، اور یہ تحقیق نہ کرنے کا وجہ ہے کہ ان کے پاس اس کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں یہ معرفت ہونی چاہیے، پہچان ہونی چاہیے کہ اب نبی کس کو کہتے ہیں، نبی کے بارے میں کیا کیا کہنا چاہیے، کیا کیا نہیں کہنا چاہیے۔ تو اسی لیے یہ بات بالکل غلط ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت نے، یہ روایت اکثر یہ فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر کچھ لوگ چلاتے ہیں، کچھ بیان کرتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں کہ ایک عورت نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا جو شوہر ہے اس کے مہمان بہت زیادہ آتے رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اپنے شوہر کو کہو کہ چلو آج میں تمہارا مہمان بنتا ہوں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن مہمان بن گئے۔ تو جب وہ روانہ ہوئے تو اس نے کہا اپنی بیوی کو کہو کہ مطلب جب میں یہاں سے نکل جاؤں تو آپ دیکھ لینا میرے پیچھے۔ تو جب دیکھ لیا تو پیچھے سے گھر سے جو ہے بچھو، سانپ اور سب چیزیں نکل کے چلے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس نے بھی فرمایا کہ مہمان جہاں بھی ہوتا ہے بہت برکت ہوتی ہے، اور یہ گھر سے سب چیزیں نکل جاتی ہیں۔ یہ روایت من گڑت ہے، موضوع ہے، بناوٹی ہے، اور یہ کسی نے بنایا ہے، اس کا کوئی اصل نہیں ہے۔ لہٰذا تمام تر مسلمانوں سے یہ درخواست ہے، جو سوشل میڈیا کے ورکرز ہیں، جو دیکھتے ہیں یا جو یہ نشر کرتے ہیں، اس پہ یقین نہیں کرنا، نشر نہیں کرنا۔ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، سخت گناہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح جھوٹ باندھے موضوعی اور من گڑت روایات بیان کریں۔ اس کا کوئی اصل نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔